الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ معزز صحابی حضرات، میں نے ہنگامی طور پر آپ لوگوں کو بلایا ہے اور آپ کے ذریعے پوری قوم تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ہمیشہ امت نے بحیثیت مجموعی غیرت کی ہے اور قربانی دی ہے۔ امت کے درمیان جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن ہر زمانے میں کلمہ طیبہ کے بعد اگر امت کسی چیز پر متفق ہے تو وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ گزشتہ ایک عرصے سے مغرب میں چند ممالک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخیاں شروع ہوئی ہے۔ کارٹون بنائے جاتے ہیں، بلکہ کارٹونوں کے مقابلے کروائے گئے، اور باقی ممالک کے علاوہ خاص کر فرانس میں سرکار نے بھی اس کی سرپرستی کی، اور کارٹون بنانے کے بعد سرکار نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جس پر ظاہر بات ہے عرب ہاں مسلمانوں کے درمیان ایک اشتعال پیدا ہوا ہے، اور لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ان کی آن پر، ان کی عزت پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں ترکی نے بلند آواز سے امت کی ترجمانی کی اور فرانس کی اس اقدام کی مذمت کی، اور پاکستان میں بھی عوام نے بھرپور احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے بعد حکومت نے یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ خود بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا کہ ہم اس پورے مسئلے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، اور 20 اپریل تک ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالیں گے، اور قومی اسمبلی میں بحث کر کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے۔ اور پوری قوم اس انتظار میں تھی کہ حکومت اپنے ان اعلانات پر اور اس معاہدے پر عمل کرے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور انہوں نے 20 اپریل سے قبل ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں فرانس اور وہ مغربی ممالک جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک مسلسل عمل ہوتا رہا، ایک تسلسل ہے، ان کے حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 12 اپریل کو حکومت نے جناب رضوی صاحب کو گرفتار کیا، اس پر لوگوں نے احتجاج کیا، اور رد عمل کی طور پر جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ اور عجیب تماشا یہی ہے کہ اس سارے احتجاج کے دوران پولیس کو خاموش تماشائی بنائی گئی، اور پھر جب ہجوم نے کہیں کہیں قانون کو ہاتھ میں بھی لیا، پولیس پر حملے بھی ہوئے، تو پھر پولیس نے رد عمل کی طور پر وہ اقدامات کیے جو کسی لحاظ سے بھی ایک ریاست کے لیے اور ایک حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور خاص کر آج کے دن چوکی یتیم خانہ میں اس حکومت نے جو ایکشن لیا ہے، جو تشدد کیا ہے، جو سیدھی گولیاں چلائی ہیں، اس نے تو بالکل چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تاریخ کو زندہ کیا۔ اور ایک عرصے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت نے پھر
لال مسجد کے اس واقعے کو دہرایا جو ہماری تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ سرکار نے خود دہشت گردی کی اور غارت گھری کی، اور سرکار کے ان اقدامات کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ میں خود آج سفر میں تھا، آپ کو معلوم ہے آج ہمارے ایک سینئر کالم نویس اور اینکر سلیم صافی صاحب کی والدہ وفات ہوئی تھی۔ میں اس کے جنازے کے لیے صبح یہاں سے گیا، راستے میں یہ سارے واقعات میرے علم میں آ گئے تو میں نے فوری طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے بات کی، علماء کرام میں سے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کی، ملی یکجہتی کونسل کے صدر جناب ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب سے بات کی، اور شیخ رشید صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے رمضان کے مہینے میں اس بلا جواز طاقت کے استعمال کو بند کیا جائے۔ ریاست اور حکومت کی مثال ماں کی طرح ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی نے قانون ہاتھ میں لیا، اس نے ریاست کو چیلنج کیا، تو اس طرح واقعات تو ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔ کراچی میں ہوئے ہیں، مجھے یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد سندھ میں لوگوں نے ریل کو آگ لگائی، پٹلیاں اکاڑی، اور خود حکومت کہتے ہے کہ ارب ہاں کے نقصانات ہو گئے، لیکن حکومت نے تو پارٹی پر پابندی نہیں لگائی، حکومت نے ان دفعات کا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے ہم نے شیخ رشید صاحب سے بات کی کہ کیا آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کی ایما پر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کیوں پاکستان کو دنیا کے لیے ایک تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیشہ پہلے ایکشن لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں، اور بعد میں کوئی نہ کوئی یو ٹرن لے کر ایک اور تماشا بناتے ہیں۔ اس لیے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا جواز طاقت کا استعمال بند کیا جائے۔ یہ جو گولیاں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم نے دشمن کے لیے خرید کر آپ کے ہاتھ میں تمائے ہیں، یہ ہمارے اپنے نوجوانوں کے سینوں کے لیے نہیں ہے، یہ کشمیر کے بچاؤ کے لیے ہیں، یہ ملک کے دفاع کے لیے ہیں، یہ انڈیا کے مقابلے کے لیے ہیں، یہ دشمنان پاکستان کے ان کے لیے ہیں، لیکن آپ وہ اسلحہ ہمارے خلاف، ہمارے نوجوانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے، جن وزراء کے دستخط موجود ہے، اس معاہدے کے پاسداری کرے۔ دیکھیے، فرد اگر ایک معاہدے سے بھاگتا ہے تو بھی بری بات ہے، لیکن ریاست اور حکومت کبھی بھی اپنے معاہدوں سے نہیں بھاگتی، اور رات گئی بات گئی کی مصداق کبھی بھی ریاست اپنے عوام کو دھوکہ نہیں دیتی ہے، کبھی بھی حکومت اپنے عوام کے ساتھ مذاق نہیں کرتی ہے، کبھی وقتی طور پر جو مجبوری میں آ کر وہ کام نہیں کرتی ہے جو وہ نہیں کر سکتی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یورپ ہم سے پریشان ہوگا، اور یورپ میں ایسی تو مجموعی ہمارے خلاف کوئی اقدام اور کوئی ایکشن کرے گا، تو کیا اس وقت آپ کی کھوپڑی میں دماغ نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ نہیں سوچ رہے تھے؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اس معاہدے کے پاسداری بھی کرے، اور جب خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر بحث کرنی ہے، ڈسکشن کرنی ہے، قرارداد حکومت نے پیش کرنی ہے، تو وہ اب کر کے دکھائیں۔ اور فرانس کے سفیر کے بارے میں جب حکومت نے طے کیا تھا کہ ہم اس کو ملک سے نکالیں گے، تو اب اس کو ملک سے نکالنا چاہیے، تاکہ باقی دنیا کو بھی یہ پیغام ملے کہ جو بھی توہین رسالت کرے گا، اسلامی دنیا 2.25 ارب مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے۔ اب کسی آئی جی پی کے سٹیٹمنٹ پر، اب کسی وزیر داخلہ کے سٹیٹمنٹ اور بیان پر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا۔ آج لاہور میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اور وزیر داخلہ
ایک بازار کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ غیر سنجیدگی کا انتہا ہے۔ جو شہری ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جو پولیس ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ میں اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر پوری قوم اور سیاسی قیادت، قومی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے اور پولیس کو مقابلوں میں نہ لایا جائے، پولیس کو مقابلوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پولیس قانونی کارروائی کے لیے ہے، غیر قانونی کارروائیوں کے لیے پولیس کا استعمال یہ 100% ناجائز ہے۔ یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے۔ میرے اپنے علم کے مطابق بے شمار بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور کل اس کو ریمانڈ کے لیے مزید جیلوں میں اور مختلف تھانوں میں بھیجے ہیں۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تمام بے گناہ گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے اور چند لوگوں کی جذباتی عمل کی وجہ سے آپ پوری سیاسی جماعت پر بین نہیں لگا سکتے۔ چند لوگوں کے جذباتی اقدام کی وجہ سے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جس کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، آپ میرے ملک میں ایک ایسی روایت کو قائم نہ کریں۔ حکومت تو ایک سیاسی پارٹی ہے، یہ کام تو عدالت کا ہے، یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ حکومت اگر کوئی اقدام کرتی ہے تو ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہے، سیاسی مقابلہ ہے، الیکشن کا مقابلہ ہے۔ کس نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ایک مد مقابل پارٹی کو بین کر لے؟ اس لیے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور حالات کو نارملائز کرنے کے لیے مذاکرات بھی کیا جائے۔ میں نے آج مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، جناب ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی یہی کہا کہ حالات کو نارمل بنانے کے لیے آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور کل منصورہ میں ہم نے ملی یکجہتی کونسل اور دوسرے علماء کا اجلاس بھی بلایا ہے تاکہ ہم مل کر اجتماعی طور پر اس سچویشن کا جائزہ لے لیں اور اس سچویشن سے اپنے ملک کو نکالنے کے لیے ہم اجتماعی کوششیں جاری رکھیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت نے ظلم کیا ہے، حکومت نے مس ہینڈلنگ کی ہے، حکومت نے یورپ کو خوش کرنے کے تمام اقدامات کیے ہیں اور شاید FATF کے معاہدے کو کامیاب کرانے کے لیے سب کچھ ڈیزائن کیا گیا۔ رمضان کے مہینے میں اقدامات کرنا، رمضان کے مہینے میں گرفتاریاں کرنا، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو شہید کرنا، یہ سب کچھ مجھے ایک فری پلان لگتا ہے اور شاید حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے اس ڈرامے کو سٹیج کیا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت اس ساری سچویشن کا خود ہی جائزہ لے لے اور ایک عدالتی کمیشن بنا کر پوری سچویشن سے عوام کو آگاہ کر لے۔ بہت شکریہ۔